السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کی 15ویں رات جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، اور احادیث میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، یعنی شعبان کی درمیانی رات۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کن کن کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ شعبان کا جو پورا مہینہ ہے، یہ پورا ہی مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو، حساب رکھو رمضان کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جتنا شعبان کے چاند کا حساب رکھتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے چاند کا حساب نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تقریباً پورے ہی شعبان کے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اس مہینے کی ایک فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کے چاند کا بھی حساب رکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے، اس کی ایک علیحدہ سے فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس رات کے متعلق دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا طریقہ کوئی مخصوص نہیں ہے۔ آپ چاہیں نوافل پڑھیں، آپ چاہیں قرآن کی تلاوت کریں، آپ چاہیں تسبیحات پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ دو باتیں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ لیکن یہ دونوں ہی کام، یعنی روزہ اور اس رات کی عبادت، یہ دونوں ہی مستحب ہیں۔ کوئی کرتا ہے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ بات خوب یاد رکھیے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کی تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا۔ نمبر 2، قطع تعلقی کرنے والا۔ نمبر 3، کینہ رکھنے والا۔ نمبر 4، شراب کا عادی۔ نمبر 5، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 6، اپنی شلوار یا اپنے پجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، ان 6 گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے، تاکہ جب اللہ کی طرف سے مغفرت کا عمل شروع ہو اس رات، تو وہ بھی اپنی مغفرت کے فیصلے کروا سکیں، مغفرت سے محروم نہ رہیں۔ باقی اس رات میں جو خرافات، بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، اچھے کھانے بنانا، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہننا، اور پھر پوری رات جتھے بنا بنا کر ادھر ادھر ٹہلتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، اور تداعی کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجدوں کے اندر رش کر کے عبادت کرنا، یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر آپ جتنا چاہیں اس رات کے اندر عبادت کریں، لیکن اجتماعی عبادت کا آپ اس رات کے اندر معمول نہ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔